آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر 21 سال، مرکزی کابینہ کا فیصلہ، پرسنل لاز بدلے جائیں گے، پارلیمنٹ کے جاریہ سیشن میں بل پیش کرنے کا منصوبہ۔ 71 کی جنگ کے 50 سال مکمل، راہل گاندھی نے کہا 32 گولیاں کھانے والی اندرا گاندھی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی کے 25 مکانات کنٹینمنٹ زون میں تبدیل، 2 بیرونی شہریوں کے اومیکرون سے متاثر ہونے کے بعد چوکسی۔ انٹرمیڈیٹ سال اول کے نتائج کا اعلان، 49% طلبہ کامیاب۔ اور کمشنر پولیس نے کہا حیدرآباد میں جرائم کی شرح سب سے کم، سماجی برائیوں کو روکنے میں اردو اخبارات کا اہم رول۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ مرکزی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ خواتین کی شادی کی قانونی عمر کو 18 سال سے بڑھا کر 21 برس کر دیا جائے اور اسے مردوں کے مماثل کیا جائے۔ مرکزی کابینہ نے چہارشنبے کو مردوں اور عورتوں کی شادی کی عمر میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ایک تجویز کو منظوری دی ہے۔ امکان ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کے جاریہ سرمائی سیشن میں بل پیش کرتے ہوئے بچوں کی شادی سے متعلق امتناعی قانون 2006 میں ترمیم کرے گی۔ مجوزہ بل میں مختلف طبقات میں شادی سے متعلق پرسنل لاز میں تبدیلیوں کی بھی کوشش کی جائے گی تاکہ شادی کی یکساں عمر کو یقینی بنایا جا سکے۔ فی الحال خواتین کی شادی کی عمر 18 سال ہے اور مردوں کے لیے یہ عمر 21 برس ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو الزام لگایا ہے کہ بی جے پی حکومت نے 1971 کی جنگ میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے کردار کو نظر انداز کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1971 میں جو حاصل کیا گیا وہ اس لیے حاصل کیا جا سکا کیونکہ اس وقت ملک متحد تھا۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب ہندوستان نے 1971 کی جنگ کی 50ویں سالگرہ منائی۔ راہل گاندھی نے اپنی دادی اور سابق وزیر اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کے لیے 32 گولیاں کھائی لیکن پاکستان کے خلاف فتح کی سالگرہ پر نئی دلی میں ہونے والے سرکاری پروگراموں میں اندرا گاندھی کا نام تک نہیں لیا گیا ہے۔ ملک بھر میں لاکھوں بینک ملازمین نے جمعرات کو قانگیانے کے خلاف اپنی 2 روزہ ہڑتال شروع کی جس کی وجہ سے بینکنگ سرگرمیاں متاثر رہیں۔ کئی سرکاری شعبے کی بینک بشمول ایس بی آئی، پنجاب نیشنل بینک کی شاخوں پر شٹر گرے ہوئے تھے اور کسٹمرز کے لیے ایک پیغام تحریر کیا گیا تھا جس میں ہڑتال کی اطلاع دی گئی تھی۔ جمعہ کو بھی خدمات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وشو ہندو پریشد نے تبلیغی جماعت اور اس کے نظام الدین مرکز کو اسلامی بنیاد پرستی کی فیکٹری اور عالمی دہشت گردی کا منبع قرار دیتے ہوئے اس پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعرات کو وی ایچ پی کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس بیان میں وی ایچ پی کے چیئرمین آلوک کمار نے بیان دیا کہ تبلیغی جماعت کے کام دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے اس پر سعودی حکومت کی طرف سے عائد کی گئی پابندی کا خیر مقدم کیا۔ متھرا کی ایک مقامی عدالت میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے شری کرشنا جنم استھان مندر کے قریب واقع شاہی عیدگاہ میں نماز پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں بعض تنظیمیں عدالتوں سے رجوع ہوتے ہوئے عیدگاہ کو ہٹانے پر زور دیتے رہی ہیں اور ان کا ادعا ہے کہ لارڈ کرشنا کی اصل جائے پیدائش یہ عیدگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ انجنکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو شاہی مسجد، عیدگاہ اور متصل سڑک پر نماز ادا کرنے سے روکا جائے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن ارکان کے مسلسل احتجاج کے درمیان جمعرات کو لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن ارکان لکھیم پور کھیری تشدد کے سلسلے میں حکومت سے مرکزی وزیر اجے مشرا کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ راہل گاندھی نے جنہوں نے جمعرات کو ایم ای شعبے کے بارے میں ایک سوال کیا تھا، مشرا کا نام لکھیم پور کھیری تشدد سے جوڑا، ان کی بے دخلی کا مطالبہ کیا جب اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوالات کے دوران ان کا نام پکارا۔ ابتدا ہی سے گڑبڑ ہوتی رہی کیونکہ اپوزیشن ارکان نعرے لگاتے ہوئے اور پلے کارڈز لہراتے ہوئے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے تھے۔
محکمہ صحت تلنگانہ کے حکام نے حیدرآباد میں ایک رہائشی علاقے میں الرٹ کا اعلان کر دیا ہے، جہاں 2 بیرونی مسافرین میں اومیکرون کے مثبت ہونے کا پتہ چلا ہے۔ محکمہ صحت کے ورکروں کی ٹیمیں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کے ساتھ علاقہ ٹولی چوکی میں واقع پیراماؤنٹ کالونی میں گھر گھر سروے کر رہی ہیں۔ اس علاقے میں رہنے والے تمام بیرونی شہریوں اور ان سے رابطے میں آنے والوں کا پتہ چلایا گیا ہے اور خصوصی مہم کے تحت ان کے معائنے کیے جا رہے ہیں۔ بلدی اسٹاف نے بھی احتیاطی اقدامات کے حصے کے طور پر 25 مکانات پر مشتمل کنٹینمنٹ زون تشکیل دیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی جانب سے سال 2020-21 کے تحت انٹر سال اول کے ریگولر امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ سیکریٹری و کمشنر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سید عمر جلیل کے مطابق سال اول کے امتحانی نتائج 49% برآمد ہوئے ہیں۔ نظام آباد ضلع پریشد کا جنرل باڈی اجلاس صدر نشین وٹھل راؤ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ وٹھل راؤ نے کورونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون کے تناظر میں عوام کو مشورہ دیا کہ وہ بہر صورت کورونا کے دونوں ٹیکے لیں، ماسک کا استعمال کرتے ہوئے سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بھی بنایا جائے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا ہے کہ ہندوستان کے 10 سرفہرست شہروں کے مقابلے میں جرائم کی شرح حیدرآباد میں سب سے کم ہے۔ اس کے باوجود سماج میں جرائم کو روکنے کے لیے سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جرائم کے علاوہ سماجی برائیوں کے خاتمے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انجنی کمار نے جمعرات کو حیدرآباد میں اردو صحافت کے نمائندوں سے ایک ملاقات کے دوران یہ بات بتائی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے کہا کہ اردو کے حوالے سے حیدرآباد ملک کا اہم شہر ہے۔ لکھنؤ کے مقابلے میں بلکہ دیگر شہروں کے مقابل سب سے زیادہ حیدرآباد سے اردو اخبارات شائع ہوتے ہیں، اس پر انہیں خوشی ہے۔ اردو اخبارات نہ صرف اپنے قارئین کو معلومات فراہم کرتے ہیں بلکہ سماجی برائیوں کے خاتمے میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے نو تشکیل شدہ ضلع ورنگل کے کلکٹریٹ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے نرسم روڈ پر واقع اعظم جائی ملز میں گراؤنڈ 9 ایکڑ اراضی کو مختص کرتے ہوئے جیو جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی ورنگل نریندر نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ریاستی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ، وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ، ریاستی وزیر پنچایت راج ایرابلی دیاکر راؤ اور دیگر سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اور آخر میں اہم سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر 21 سال، مرکزی کابینہ کا فیصلہ، پرسنل لاز بدلے جائیں گے، پارلیمنٹ کے جاریہ سیشن میں بل پیش کرنے کا منصوبہ۔ 71 کی جنگ کے 50 سال مکمل، راہل گاندھی نے کہا 32 گولیاں کھانے والی اندرا گاندھی کو کر دیا گیا نظر انداز۔ حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی کے 25 مکانات کنٹینمنٹ زون میں تبدیل، 2 بیرونی شہریوں کے اومیکرون سے متاثر ہونے کے بعد چوکسی۔ انٹر سال اول کے نتائج کا اعلان، 49% طلبہ کامیاب۔ اور کمشنر پولیس نے کہا حیدرآباد میں جرائم کی شرح سب سے کم، سماجی برائیوں کو روکنے میں اردو اخبارات کی ستائش۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔